بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، ہم کئی سالوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی سے لے کر رشید احمد گنگوئی تک، رشید احمد گنگوئی سے لے کر اشرف علی تھانوی تک، اشرف علی تھانوی سے لے کر حسین علی وہاں بچراں والے تک، حسین علی سے لے کر غلام اللہ تک، ان تمام دیابنہ اسماعیلیہ رشیدیہ فرقے کے مولویوں نے شرک کا نام لے کر عوام کے اوپر ایک ظلم کیا ہے اور اہل سنت کے اوپر ایک بہت ظلم عظیم کیا ہے کہ ان جہلوں نے شرک کے مطلب اور مفہوم کو سمجھا ہی نہیں ہے، جان بوجھ کر امت کو مشرک بنانے کی ناکام کوشش کی ہے اور اب بھی یہ کر رہے ہیں۔ ان کے طریقے پر ہیں، اسماعیل دہلوی کے طریقے پر، رشید احمد گنگوئی کے طریقے پر، حسین علی وہاں بچراں والے کے طریقے پر، غلام اللہ کے طریقے پر آج بھی ان کے چیلے موجود ہیں جو شرک کا نام لے کر عوام کے اوپر ناجائز شرک کے فتوے لگاتے ہیں اور امت کو مشرک بناتے ہیں۔ اس کی دلیل میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ناظرین کرام، ان کا ایک مولوی رشید احمد گنگوئی، جس کو یہ امام ربانی وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں، اس کا فتویٰ ذرا آپ سنیں، پھر اس کے بعد اگلی بات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، رشید احمد گنگوئی صاحب، جس کو یہ امام ربانی کہتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا، نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔ یہ ان کے امام ربانی کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، صریح شرک ہے۔ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا صریح شرک ہے۔ یہ دیوبندی امام ربانی رشید احمد گنگوئی کا فتویٰ ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یہ صریح شرک ہے۔ صریح کے اندر تعویل نہیں ہوا کرتی۔ ناظرین کرام، اہل علم حضرات جانتے ہیں، اور ان خود دیابنہ اسماعیلیہ وہابیہ فرقے کے مولویوں نے یہ اصول اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ناظرین کرام، ایک اور حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اب ان کے امام ربانی رشید احمد گنگوئی دیوبندی وہابی نجدی نے یہ کہا کہ یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب تھا، یہ صریح شرک ہے، اور مطلقاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا علم غیب کا انکار کیا ہے کہ نہ تھا، نہ کبھی اس کا دعویٰ کیا، اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا، یہ صریح شرک ہے۔ یعنی کہ رشید احمد گنگوئی نے مطلقاً ایک تو علم غیب عطائی کا بالکل انکار کیا ہے، دوسری جانب رشید احمد گنگوئی نے یہ بھی فتویٰ لگایا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا، یہ صریح شرک ہے، اس کے اندر تعویل نہیں چلے گی۔ اب دوسری جانب میرے پاس کتاب موجود ہے، خیر التوضیح شرح مشکات، جلد 4 صفحہ 66 پر ان کے ایک مفتی عبد الرشید صاحب ہیں، مفتی اعظم اس کو کہتے ہیں، استاذ الحدیث جامعہ نعمانیہ نظامیہ ملتان، اور سب سے پہلے تقریض لکھنے والے ہیں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف جلندری صاحب، استاذ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان، ناظم اعلیٰ وفاق المدارس عربیہ پاکستان۔ دوسرے نمبر پر جس کی تقریض ہے وہ ہے جامع المعقول والمنقول، استاذ مکرم حضرت علامہ مولانا شبیر الحق کشمیری، استاذ الحدیث جامعہ خیر المدارس ملتان۔ یہ خیر المدارس کے بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے استاد ہیں، بڑے بڑے مناظر ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، یعنی کسی ٹٹو قسم کے مولوی کی کتاب نہیں ہے، بڑے ان کے علامہ کی کتاب ہے، جس کا اپنے باطل مسئلہ کے اندر ایک قسم کا یہ نام رکھتے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے الیاس گھمن کی طرح، کوئی ٹٹو قسم کا نہیں ہے۔ تو یہ خیر التوضیح شرح مشکات جلد 4 صفحہ 66 پر یہ سارے کے سارے خیر المدارس کے سارے مفتی اور مناظرین یہ لکھتے ہیں کہ لیکن صرف یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے، یہ کلمہ شرک تو نہیں،
ناظرین کرام اب یہ دیکھیں نا، یہ شیخ الحدیث ہیں، اس کے خیر المدارس ملتان کے بڑے بڑے، حنیف جلندری ان کا بہت بڑا مولوی ہے، اور مفتی عبدالرشید استاد الحدیث ہے، اور تیسرے نمبر پر ہیں مولوی شیخ الحدیث شبیر الحق کشمیری، استاد الحدیث ہے، خیر المدارس کا، کوئی ٹٹو قسم کا نہیں ہے، استاد الحدیث ہے۔ یہ سب لکھ رہے ہیں کہ یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، یہ کلمہ شرک نہیں، یہ کلمہ شرک نہیں ہے۔ اب امام ربانی کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا، یہ صریح شرک ہے۔ یہ خیر المدارس کے شیخ الحدیث بڑے بڑے علامہ فہمہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے، یہ کلمہ شرک نہیں ہے۔ ناظرین کرام دیکھیں کہ ایک کہتا ہے شرک صریح ہے، دوسرے کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ تو ناظرین کرام انہوں نے کتنا ظلم کیا ہے کہ شرک نام لے کر عوام کو مشرک بنانے کی کوشش کی ہے، جبکہ ان جہلوں کو خود شرک کے مفہوم کا، شرک کے مطلب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کے سامنے ہے، امام ربانی کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تھا، یہ صریح شرک ہے، بندہ مشرک ہو جائے گا، ایسا مشرک ہو جائے گا کہ اس کے اندر تعویل بھی نہیں چلے گی۔ دوسری جانب خیر التوضیح شرح مشکات جلد 4 صفحہ 66 پر مفتی عبدالرشید ہو گئے، قاری حنیف جلندری ہو گیا، اور مفتی شبیر الحق ہو گئے، یہ سارے کے سارے کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے، یہ کلمہ شرک تو نہیں ہے۔ ناظرین کرام فرق کیا ہے؟ کوئی دیوبندی، وہابی، نجدی مولوی یہ فرق بتا سکتا ہے؟ قیامت تک کے لیے میں اس کو ٹائم دیتا ہوں۔ امام ربانی کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تھا، ملتان والے، خیر المدارس والے، شیخ الحدیث کوئی ٹٹو قسم کے بھی نہیں ہیں، بڑے بڑے مناظر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے، یہ کلمہ شرک نہیں ہے۔ امام ربانی کہتا ہے شرک صریح ہے۔ ملتان والے خیر المدارس والے کہتے ہیں شرک نہیں ہے۔ خیر المدارس والوں نے جوتا رشید احمد گنگوئی کے منہ کے اوپر مارتے ہوئے رشید احمد کے فتوے کو پاؤں کی نوک پر رکھ کے ٹھکرا دیا کہ اوے رشید احمد گنگوئی، تو کیا کہتا ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تھا صریح شرک ہے؟ چبل بٹا چبل، یہ شرک نہیں ہے۔ خیر المدارس والے نے کہا یہ شرک نہیں ہے۔ خیر التوضیح جلد 4 صفحہ 66، کسی مولوی کو اگر خارش ہو تو وہ کتاب منگوائے دیکھ لے، یہ بات نہ ہو تو جو سزا چور کی وہ میری، اگر بات ہو تو پھر 2-3 مرتبہ مولوی رشید احمد گنگوئی کے اوپر لعنت بھیج دینا تاکہ اس کو اصال ثواب ہو جائے گا، کیوں اس نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، شرک کا نام لے کر عوام کو مشرک بنانے کی کوشش کی ہے۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہے کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب تھا، صریح شرک ہے، جبکہ خود اس امام ربانی رشید احمد گنگوئی کے فتویٰ کی زاد میں خود اشرف علی تھانوی، خود مرتضیٰ حسن چاند پوری، مفتی اعظم مفتی شفیع، مفتی کفایت اللہ، کن کے نام لوں یار، میرے پاس جو ایک بہت بڑا رجسٹر موجود ہے، کن کے میں نام لوں، وہ سارے کے سارے رشید احمد گنگوئی کے فتویٰ سے صریح مشرک ہوئے۔ اور دوسری جانب خود رشید احمد گنگوئی کہتا ہے کہ یہ کہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب تھا، یہ صریح شرک ہے۔ خیر المدارس والے کہتے ہیں کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب ہے، یہ کلمہ شرک نہیں ہے۔ اب کتنا بڑا تضاد ہے، ایک کہتا ہے شرک شریع ہے، دوسرا کہتا ہے شرک ہے ہی نہیں۔ تو ناظرین کرام ہمیں تو یہی معلوم ہو کہ ان جہلوں کو، ان چبل بٹا چبل لوگوں کو علم غیب اور شرک کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کا پتہ ہی نہیں ہے، معنی کا پتہ ہی نہیں ہے، بس جان بوجھ کر امت کو کیونکہ مشرک بنانا ہے، ان کا کام یہی ہے، ان کا کام ہے امت کو مشرک بنانا، کیونکہ اسماعیل دہلوی سے لے کر ان سب کا یہی حال ہے آج دن تک، باتوں پر بندے کو یہ مشرک کہہ دیتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا تضاد ہے، ایک دوسرے کو مشرک کہہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، اور ایک کہتا ہے شرک ہے، دوسرا کہتا ہے شرک نہیں ہے، ایک کہتا ہے شرک صریح ہے، دوسرا کہتا ہے شرک ہے ہی نہیں، چبل بٹا چبل۔ رشید احمد گنگوئی کے اوپر ایسے خیر المدارس والے نے جوتے مارے نا کہ رشید احمد گنگوئی کی ہڈیوں سے اب بھی دھواں نکل رہا ہوگا کہ میری اولاد نے تو مجھے ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا ہے کہ میں نے جو شرک کا مفہوم نکالا تھا، آج میری روحانی اولاد اسی مفہوم کا انکار کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا رب ذوالجلال ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔